बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 इस्लामियात लेक्चर नंबर 4। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा कि जब ग़ज़वे अहज़ाब में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फ़ौज भेजी, ठीक है ना, यानी उन पर फ़ौज ने हमला किया, ठीक है, तो उस वक़्त मुनाफिकीन की हालत क्या थी। वो लोग जो थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर जाने के बहाने बनाने लगे और कहने लगे कि हमारे घर जो है वो गैर महफूज है, ठीक है ना। हालांकि उनके घर जो थे वो गैर महफूज नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ जो थे वो मैदान जंग से भागना चाहते थे। अब अगली आयत में उनकी हालत बयान हो रही है कि उनकी हालत क्या होगी, ठीक है। उनका असल मकसद जो था वो जो है वो मुसलमानों से अदावत और दुश्मनी रखते थे, ठीक है, और कुफ़ार से मोहब्बत रखते थे। अब देखिए यहाँ पर है वलो दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, अगर दाखिल हो जाए उन पर मिन अक़तारिहा मदीना के अतराफ से, ठीक है, सुम्मा सुइलुल फितना, फिर चाहा जाए उनसे फितना, लआतौहा वमा तलब्बसु, तो वो उसको देंगे और इसमें देर नहीं लगाएंगे, ठीक है, बेहा इल्ला यसीरन, मगर बहुत कम। अब देखिए इस आयत में मुनाफिकीन के बारे में है कि अगर मदीने में उनके तरफ से उन पर कोई लश्कर आ जाए फिर उनसे फ़साद की दरख्वास्त करे। यहाँ पर फ़साद से मुराद जो है वो ये है कि मुसलमानों से लड़ने के लिए अगर कोई उनसे कहे, ठीक है, तो ये वो फ़ौरन मान जाएंगे और फिर उनको अपने घरों की कोई फ़िक्र भी नहीं होगी, ठीक है, और इस दरख्वास्त को मंजूर करने में वो थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। वलक़द कान अहदुल्लाह, हालांकि वो वादा कर चुके हैं अल्लाह से, ठीक है, मिन कब्लु, इससे पहले, ठीक है ना, ला युवल्लूनल अदबार, के वो पीठ नहीं फेरेंगे। हालांकि वो वादा कर चुके हैं अल्लाह से मिन कब्लु, इससे पहले, ला युवल्लूनल अदबार, वो पीठ नहीं फेरेंगे। पीठ फेरने का मतलब है कि मैदान जंग से भाग जाना, ठीक है। वकान अहदुल्लाह मसऊला, और अल्लाह के वादे के बारे में उनसे पूछा जाएगा, यानी जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया था तो उसके बारे में उनसे पूछा जाएगा। आगे है कुल, फरमा दीजिए, लन यनफअकुमुल फिरार, हरगिज़ नफ़ा नहीं देगा तुम्हें तुम्हारा भागना, ठीक है। इन फरर तुम, अगर तुम भागते हो, मिनल मौती, मौत से, ठीक है ना, अविल कत्ल, या कत्ल से, वैज़ल्ला तुमत्ताऊन इल्ला कलीला, और इस सूरत में फ़ायदा नहीं दिया जाएगा मगर बहुत कम। अब देखिए इस आयत में बताया जा रहा है कि मौत से तो किसी सूरत इंसान नहीं भाग सकता, ठीक है। अगर वो इस वक्त भाग गया मैदान जंग से मौत के खौफ से, तो किसी ना किसी दिन जो है उसको मौत आनी है और उसका ये भागना जो है उसके लिए वबाल बन जाएगा, ठीक है। आगे है कुल, फरमा दीजिए, मंज़ल से, कौन है वो ज़ात, ठीक है, यासिमुकुम, जो तुम्हें बचाए, मिनल्लाहि, अल्लाह से, कौन है वो ज़ात जो तुम्हें बचाए अल्लाह से, इन अराद बिकुम, अगर वो चाहे तुमसे बुराई। अगर देखिए अगर अल्लाह ताला आप लोगों के साथ कोई बुराई करना चाहे तो अल्लाह ताला के सिवा कोई शख्स भी उसको नहीं बचा सकता, ठीक है। औ अराद बिकुम रहमा, या कौन है वो ज़ात जो तुम्हें बचाए अल्लाह ताला की रहमत से, ठीक है ना। वला यजिदूना, और वो नहीं पाएंगे, लहुम, अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, वलियन वला नसीरन, ना कोई दोस्त और ना कोई मददगार, ठीक है ना, कि अपने लिए अल्लाह ताला के सिवा जो है ना कोई दोस्त पाएंगे और ना ही कोई मददगार। अब देखिए अगली आयत में जो है वो मुअव्विकीन का जिक्र है। मुअव्विकीन से मुराद मुनाफिकीन है, ठीक है, और मुनाफिकीन वो लोग होते हैं जो खुद भी जंग में नहीं आते और मुसलमानों को भी रोकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुअव्विकीन की यानी मुनाफिकीन की 4 बातें बताई गई हैं कि वो सख्त बखील है, ठीक है। ये लोग मुसलमानों का साथ देने में सख्त है, इसलिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी में अपनी मेहनत और माल खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, और जब माल गनीमत की तकसीम का मौका आता है तो पेश होते हैं, ठीक है। ये एक बात। दूसरी है बुज़दिली और हिर्स करते हैं, ठीक है ना। इन लोगों की बुज़दिली और हिर्स की ये हालत होती है कि वो जंग में आते ही नहीं, मगर कभी कभार सिर्फ नाम की खातिर आते हैं ताकि मुसलमान कहीं हमारे खिलाफ ना हो जाए,
ٹھیک ہے، اور اگر جنگ میں شریک ہوتے ہوئے تو مال غنیمت کے بارے میں حرص کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ ملے اور سب کچھ ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ جب ان پر خوف آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا ان پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور موت کے پسینے آنے لگتے ہیں، آنکھیں جو ہے وہ متحیر ہو جاتی ہیں، اور جب وہ خوف کا وقت ان سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنی زبان سے مسلمانوں کو کیا کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ صرف پورے جنگ میں ہم ہی نے کیا کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اگلی جو ہے وہ کیا ہے، اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے، ٹھیک ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور جو ایمان نہیں لایا تو ان کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے ترجمے کی طرف دیکھیں۔ قد یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، المعوقین روکنے والے، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلما الینا آ جاؤ ہماری طرف، ٹھیک ہے، یعنی میدان جنگ میں جانے والوں کو کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یاتون الباس اور نہیں آتے لڑائی میں، الا قلیلا مگر بہت کم، خود بھی نہیں آتے لڑائی میں، ٹھیک ہے نا، اور آنے والوں کو بھی کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اشحۃ علیکم بخل کرتے ہیں تمہارے متعلق، ٹھیک ہے۔ فاذا جاء الخوف پھر جب آ جائے خوف، رأیتہم تم دیکھو گے انہیں، ینظرون الیک وہ دیکھنے لگیں گے تمہاری طرف، تدرو اعینہم گھوم رہی ہوگی ان کی آنکھیں، کالذی اس شخص کی طرح، یغشی علیہ من الموت جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب خوف آ جائے تو تم ان کی طرف دیکھو گے، وہ تمہاری طرف یوں دیکھنے لگیں گے کہ جیسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہو، ٹھیک ہے، اور ان پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پھر جب چلا جاتا ہے خوف، ٹھیک ہے، سَلْقُوكُم تو تمہیں تانے دینے لگیں گے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اپنی تیز زبانوں سے، کیا کریں گے، اپنی تیز زبانوں سے وہ آپ لوگ کو تانے دینے لگیں گے۔ اشحۃ علی الخیر بخل کرتے ہیں یا لالچ کرتے ہیں مال پر، اولئک لم یؤمنوا یہ لوگ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ پس ضائع کر دی اللہ نے اعمالہم ان کے اعمال، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ سب کرنا اللہ کے لیے کیا ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے۔ یحسبون الاحزاب وہ گمان کرتے ہیں لشکر کا، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گیا۔ اب دیکھیں اس آیت میں ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ لشکر کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ یہ لشکر جو ہے وہ نہیں گیا، اور اگر بالفرض وہ لشکر لوٹ کر واپس بھی آ جائے تو پھر یہ لوگ اپنے لیے بھی یہ پسند کریں گے کہ وہ کہیں باہر جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کے بارے میں لوگوں سے خبریں پوچھیں، مطلب خود جنگ میں شریک ہونے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ لوگوں سے آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے دیہاتوں میں بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں یحسبون الاحزاب گمان کرتے ہیں لشکر کا، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے، وَإِن الاحزاب اور اگر آ جائے لشکر، یودوا وہ تمنا کریں گے، لو انہم کہ کاش وہ بادون نکلے ہوئے ہو، فی الاعراب دیہات میں، ٹھیک ہے، دیہات کا مطلب یعنی کھلی جگہ میں، ٹھیک ہے۔ یسألون پوچھتے رہتے ہیں، انباء آپ لوگ کی خبریں، ٹھیک ہے، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اور اگر وہ تمہارے درمیان بھی ہو، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا تو وہ جنگ نہیں کریں گے مگر بہت کم، مطلب ان کا میدان جنگ میں ہونا بھی آپ لوگوں کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، وہ کسی حال میں بھی آپ لوگوں سے کیا ہے، کفار سے قتال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کے سبق میں معوقین کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، معوقین کا مطلب روکنے والے، منع کرنے والے، ان کی 4 باتوں کی وضاحت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ زاغت ٹیڑھی ہو گئی یا پھر گئی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ابتلی آزمائے گئے، آزمائش سے مراد یہ ہے کہ مومنوں کو آزمایا گیا یا سخت طرح سے کیا ہو گیا، ہلایا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اقطارن، اقطار کا مطلب کیا ہے، اطراف، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے یولون الادبار وہ پیٹھ نہیں پھیرتے ہیں،
ادبار دبر کی جمع ہے، مراد یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ اب آگے ہے یاسمو، بچاتا ہے یا بچائے گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان سے کہہ دو کہ کون تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، ٹھیک۔ آگے ہے ہلما، آؤ، مراد یہ ہے کہ اللہ رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف۔ آگے ہے تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، ٹھیک ہے، یا آنکھیں جو ہے وہ پھر رہی ہیں خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یخشا، غشی طاری ہوتی ہے یا بے ہوشی جاتی ہے، مراد یہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے حق میں بخیل ہیں اور خوف کی حالت میں تمہاری طرف آنکھیں گما کر دیکھتے ہیں کہ گویا کسی پر موت کی غشی طاری ہو، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہے ہدادن، ہداد کا مطلب کیا ہے؟ تیز۔ الاحزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہے گروہ، ٹھیک ہے۔ الاعراب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیہات، ٹھیک ہے۔ الحناجر اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے معنی گلے کے ہیں۔ عورتن کا مطلب ہے غیر محفوظ، مراد یہ ہے کہ کچھ محاذ جنگ سے بھاگنے والے منافقین یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ آگے ہے ما تلبسو، انہوں نے توقف نہیں کیا یا نہیں ٹھہرے، مطلب وہ جو ہے کہ وہ تھوڑی دیر بھی نہیں ٹھہریں گے کفار کی بات ماننے میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہے تمتعون، تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تمہیں فائدہ دیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے تمہیں فائدہ دیا جائے گا، وہی جو میدان جنگ سے بھاگتے ہیں تو ان کے بھاگنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہے المعوقون، رکاوٹیں ڈالنے والے یا روکنے والے، اور اشحتن کا مطلب کیا ہے؟ سخت بخیل، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آپ لوگ کے الفاظ معنی تھے، اور اس کے سوالات جوابات جو ہے وہ آپ لوگ کو نوٹس میں مل جائیں گے، آپ لوگ وہیں سے یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ الفاظ معنی بھی آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ السلام، شکریہ۔